أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے انہیں اپنی قوم کے خلاف عطا فرمائی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجے بلند فرماتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے راہ دکھائی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اور قبل ازیں ہم نے نوح کو بھی راہ دکھائی۔ ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور انہی کی نسل میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون بھی تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوں کو احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ وَإِلیاس، اسی کے ساتھ عطف کہ انہی کی اولاد میں سے زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی اور الیاس بھی۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہم نے راستہ دکھایا۔ وکلا فضلنا علی العالمین، اور سب کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے کچھ کو منتخب فرمایا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے راہ دکھاتا ہے۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر کہیں انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، یعنی اتنے جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو پھر اس کا بھی انجام کیا ہوتا؟ لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ تھے کہ ہم نے انہیں عطا فرمائی کتاب، حکمت اور نبوت۔ فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، لہذا اگر انکار کرتے ہیں ان کو ماننے سے ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے سونپ دی ہے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو ناشکر نہیں ہوں گے، منکر نہیں ہوں گے ہماری نعمتوں کے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے۔ فبہداہ مقتدی، سو تم بھی انہی کے راستے کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یقیناً یہ نصیحت ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر کچھ نہیں اتارا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو کہ کس نے اتاری تھی
موسیٰ پر وہ کتاب جو روشنی اور ہدایت تھی، نورم و ہدی للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا تبدونہا و تخفون کثیرا، جسے کر رکھا ہے تم نے ورق، دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ، ظاہر کرتے ہو کچھ حصہ اور چھپا جاتے ہو باقی بہت سا حصہ۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کے ذریعے سکھائی گئی تم کو وہ باتیں جو تم کبھی نہ جانتے تھے، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا۔ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ ہی نے اتاری تھی۔ ثم ذرہم فی خوض یلعبون، پھر چھوڑ دو انہیں کہ وہ اپنی کج روی، جو ٹیڑھا ایٹیچیوڈ ہے، اس میں کھیلتے رہیں۔ وَھَذَا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب بھی ہم ہی نے نازل فرمائی ہے، مبارکن، برکت والی، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے سامنے موجود ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کی ماں، مدر ٹاؤن، یعنی پورے عرب کا تو پولیٹیکلی وہ مدر ٹاؤن تھا ہی، کیپٹل تھا، لیکن اب سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پورے گلوب کا سینٹر آف گریویٹی بھی مکہ مکرمہ ہے۔ تو ام القریٰ اس کا قرآن مجید میں پہلے سے نام ہے، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ خبردار کریں، ام القریٰ، کیپٹل ٹاؤن کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد آبادیاں ہیں ان کے رہنے والوں کو، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال، یا کہے، اوحی الیہ، میری طرف وحی آئی ہے، ولم یوحا الیہ، جبکہ اس پر کوئی وحی نہ اتری ہو، شیئن، کوئی بھی، کچھ بھی۔ ومن قال، اور جو کہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی اتاروں گا جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، کاش کہ اے نبی تم دیکھو کہ جب ظالم موت کے سکرات میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، نکالو اپنی روحیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج دیا جائے گا تمہیں ذلت آمیز عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے تکبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ ایز اف یو ڈونٹ نیڈ them۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، یعنی جب کوئی ہدایت کی بات کوئی سننے سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ متکبرانہ طرز عمل ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یقیناً تم ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو تن تنہا، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہ ابھی ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے، سورۃ اعراف کے اندر عہد الست کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ارواح کو پیدا کیا اور ان کی ایک اسمبلی کال کر کے اپنا کوئی ایکسپوئر دیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب یہ دوسری اسمبلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب پیش کیے جائیں گے، جبکہ ہم میں سے ہر ایک کا انڈیویجول وجود ہوگا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو کچھ دیا تھا ہم نے تمہیں دنیا میں اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں پاتے تمہارے پاس تمہارے سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے، تمہیں بڑی غلط فہمی تھی کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے رشتے، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے کھو گئے وہ سب
جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا، بڑا ٹرسٹ تھا کہ یس وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کا زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، اندھیرے کا پردہ، رات کا پردہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو بنایا باعث سکون۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کتاب لگانے کا ذریعہ۔ یہ ابھی ہم نے چاند دیکھا تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، پھر ہم شوال کا چاند دیکھیں گے تو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے نکلتا ہے تو نیا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ ہمارے دنوں، مہینوں، سالوں کے حساب کتاب لگانے کے کام آتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازے ہیں مقرر کردہ اس ہستی کے جو آل مائٹی اور آل نوئنگ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے راہ پاؤ۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں نشانیاں جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو من نفس واحدۃ، ایک انڈیویجول سے، فمستقر و مستودع، پھر تم میں سے ہر ایک کا ایک جائے قرار ہے اور ایک مستودع اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے، مراد قبر۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي انزل من السماء ماء، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فاخرجنا بھی نبات کل شیء، پھر اگائی ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، اگنے والی چیزیں۔ فاخرجنا منہ خضرا، پھر پیدا کیے ہم نے اس سے سبز کھیت۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے تہ بتہ، یعنی گندم کا جو چھلی ہے، خوشہ ہم نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، ہم میں سے جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، لیکن شہریوں نے تو شاید کبھی زندگی میں گندم کا خوشہ نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن چھلی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مکی کا جو بھٹا ہوتا ہے، چھلی ہوتی ہے، کس طرح اس میں دانے جو ہیں وہ ارینج کیے ہوئے ہوتے ہیں بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ۔ اسی پر قیاس کیجئے کہ باقی سب جو جتنا بھی اناج ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار۔ ٹھیک ہے نا، یہ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت اشعار ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو۔ یعنی اصل ایشو کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات تو ہیں ابدی، لیکن ہر دور میں یہ کس بات کو ایڈریس کر رہی ہیں وہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی آج کا جو ایک سائنٹیفک دور ہے، میٹیریلسٹک دور ہے، یہ میٹر کو ایٹرنل مانتا ہے، اور میٹر جو ہے کس شکل میں ہے، یہ 100 سے زائد جو ایلیمنٹس ہیں، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، یہ ایلیمنٹس ہیں، یہ گویا ہمیشہ سے موجود تھے، ہمیشہ سے موجود ہیں، اور ان کے آپس میں ایکشن اور ری ایکشن سے یہ تبدیلیاں ساری اس کائنات کی واقع ہوئی ہیں بائی ایکسیڈنٹ۔ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ یہ آپ سے آپ یہ گاڑی چل رہی ہے، کبھی یوں لڑ گئی، کبھی یوں لڑ گئی،
کبھی سیدھی ہو گئی کبھی الٹی ہو گئی. اس کے مقابلے میں یعنی خود تھرمو ڈائنامکس ہی کا اصول یہ ہے کہ اینی موومنٹ وچ از ان آرڈر، اور جو کنسٹرکٹ کرے کوئی چیز، کنسٹرکٹیو موومنٹ ہو، اس کے پیچھے لازماً کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہونا ضروری ہے. یعنی موومنٹ ہے نا، جیسے وہ پہلے جب یہ آٹا پسا ہوا بازار سے نہیں ملتا تھا تو گندم خود پسوا کر یا اس کو چکی میں پیس کر آٹا بنا کر پھر پکائی جاتی تھی. اس میں ایک چھاج ہوتا تھا، نوجوانوں نے تو شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا، شہر کے نوجوانوں نے، کہ اس میں ایک خاتون جو تھی وہ اس کو خاص طریقے سے یوں ہلاتی تھی کہ روڑ علیحدہ ہو جاتے تھے اور دانے علیحدہ ہو جاتے تھے. ویسے کوئی ٹھک 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 موومنٹ ہو تو یہ کام نہیں ہوگا. جب ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت، ایک آبجیکٹو کے تحت اس کو موومنٹ دی جاتی ہے تو تب جا کر کنسٹرکشن ہوتی ہے، ورنہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. تو یہ جو آرڈرلی موومنٹ ہے، یعنی دانا ہمیشہ پھٹ کر اس میں سے کوئی پودا نکلتا ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہے تو کبھی کچھ ہو جانا چاہیے کبھی کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک ہی سیٹ اصول کے تحت جس چیز کا جاری رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ بینگ کی ایک دلیل ہے. یہ سب اب اسی کا ذکر ہو رہا ہے. فَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چیزیں اگائیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر پیدا کیے اس نے اس سے سبز کھیت. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، کہ نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے تہ بتہ. وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے نیچے جھکے ہوئے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغات. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے. وَالرُّمَّانَ، اور انار کے. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، ملتے جلتے اور جدا جدا خصوصیات کے حامل. انظروا الی ثمرہ، ذرا دیکھو اس کے پھل کو. اذا اثمرا، کہ جب وہ آئے. وینعہ، اس کے پکنے کی کیفیت کو. اور یہ پھل کا پکنا بھی یہ کیا اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ جو سردیوں کے پھل ہیں، جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اور گرمیوں کے پھل جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو وہ میٹھے ہوتے ہیں. یعنی جب تک کورا نہ پڑے تو کنوں میٹھا نہیں ہوتا، اور جب تک خوب لو نہ چلے تو خربوزہ میٹھا نہیں ہوتا اور آم میٹھا نہیں ہوتا. تو یہ سب کیا ہے کہ یہ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے، کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے اس کے پیچھے کہ جو پلان کر رہا ہے، اور جتنی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں ان سب کو کھلانے کا بندوبست کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں، اندازہ کیا، ہم اس کے اندازے کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی صرف سمندر کی مخلوقات جو ہیں، آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی بڑی مچھلیاں ہیں. یعنی ایک مچھلی کی جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل سکتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مچھلی ہوگی. اور یہ شارک اور ویل، ان سے تو ہم بھی واقف ہیں. اور روز ان کی خوراک کتنی ہوگی، ان کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ ہمارے معیشت دانوں سے مچھلیاں جو ہیں وہ پوچھنے کے لیے نہیں آتی کہ تم بڑے ماہر معاشیات ہو تو ہمارے کھانے کا کوئی بندوبست بتاؤ کہ ہم کوئی اپنی تعداد کم کر لیں اپنی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور سیر ہو کے اس کی ساری مخلوق کھا رہی ہے. تو پھلوں کا پکنا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے. یعنی جو ماننے کے لیے تیار ہو اس کے لیے نشانیاں ہیں، اور جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے شریک جنوں میں سے. وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے تو خود ان کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بے سمجھے بوجھے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے
کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی آسمان جمع میں اور زمین سنگولر واحد میں، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے۔ اچھا، اب جسے ہم یہ جو کائنات ہم دیکھتے ہیں ساری، ایک وقت تھا کہ صرف اللہ کا وجود تھا، کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے مختلف مخلوقات بنائی، تو اللہ تعالیٰ کا ایک کن فیکون کا فیصلہ آیا تو سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس، اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر ایک تخلیق کا پروسیس شروع ہوا، یعنی آج کی زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، یعنی سائنس تو روز جو ہے کوئی نئے انکشافات کے ساتھ آ رہی ہے، نئے اندازوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ آج جہاں سائنس کھڑی ہے وہ کیا ہے کہ بگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کچھ وجود میں آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابداع ہے، کریشن ایکس نہیلو۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بدیع اللہ تعالیٰ کا یہ ایک صفت ہے، البدیع اس کا ایک نام ہے۔ تو باقی کیا ہے؟ پھر تخلیق کا پروسیس ہے، اس کے اعتبار سے وہ خالق ہے، خلاق ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا، انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خالق کل شیء، وہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ گئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آئی اوپنرز، بصیرت کی باتیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی بصیرت حاصل کرے گا اپنے ہی بھلے کو کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا، جس نے دیکھنے سے انکار کیا، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور یوں ہم آیات کو مختلف طریقوں سے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ولی یقولوا درستہ، تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کہیں سے پڑھا ہے۔ یہ درس و تدریس کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے درستہ، یعنی تم نے کہیں سے یہ چیز لرن کی ہے، پڑھی ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم علم رکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو ذہن میں جاتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو میں جان بوجھ کر اس ترجمے کو اوائڈ کرتا ہوں کہ تعلیم سو کارڈ جو ہم کہتے ہیں تعلیم، یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے انسان کو علم بھی حاصل ہو جائے۔ معلومات ضرور حاصل ہوتی ہیں تعلیم سے، لیکن علم جاننا واقعتاً یہ کوئی اور شے ہے۔ اس کے لیے نیت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے کہ انسان کوئی چیز جاننا چاہتا ہے اور وہ جاننا نہیں چاہتا۔ وہ جو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی پیروی کرو اس کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لو مشرکوں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ فَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا۔ یہ وہی مضمون جو کل میں نے ایکسپلین کیا تھا نا، کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، صحابہ کرام بھی سب کے سب انسان ہیں، تو اصولی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال جی تو چاہتا ہے نا
کہ سب ایمان لے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر رہا ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا یہ ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، ہماری پلاننگ ہے کہ ہم نے یہ کام ان پر چھوڑا ہے، ہم نے آزادی دی ہے، لیکن اگر ہم ان کو مسلمان بنانا چاہیں تو وہ ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں رہ سکتے، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا، ان تک پیغام پہنچانے والا مقرر کیا ہے، ان کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور مت گالیاں دو ان کو جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کہ یہ لا علمی میں، نا سمجھی میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں جواب میں۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اچھا یہ چیز جو ہے بظاہر آپ سمجھیں گے تو بڑی عجیب سی لگے گی کہ ان کے خداؤں کو گالیاں نہ دو، جبکہ آپ کو بالفعل مل جاتے ہیں ایسے واعظین، ایسے علماء کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں ان کو، صرف لاجیکلی ایکسپلین ہی نہیں کرتے بلکہ گالیاں بھی دیتے ہیں، انہیں ممبر پہ بیٹھ کے بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ وہ جھوٹے خدا ہیں، یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ تو بتاؤ کہ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہیں، لیکن خام خواہ آگے بڑھ کر ان کو گالیاں دینا، جس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ وہ جواب میں تمہارے رب کو بھی گالیاں دینے لگے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح خوشنما بنا دیا ہے ہم نے، فیئر سیمنگ بنا دیا ہے ہر امت کے لیے ان کا عمل۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، تو پھر وہ انہیں جتلا دے گا کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑی سخت، بڑی بڑی، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ لازماً اس کو مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی میں نہیں دکھا سکتا۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ اگر نشانی آ بھی جائے پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور ہم پھیر دیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، کما لم یؤمنوا بہ، جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے اس پر، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور چھوڑ دیں ہم انہیں اپنی سرکشی میں بہکے پھرتے ہوئے۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، اور اگر ہم نازل کریں ان کی طرف فرشتے، وکلمہم الموتیٰ، اور ان سے آ کر باتیں کریں مردے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم جمع کر دیں ان کے لیے ہر چیز کو، قبلاً ان کے سامنے لا کر، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن لوگوں کی اکثریت جاہل ہے، نادانی کی باتیں کرتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور یوں ہم نے بنایا ہے، ہم نے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں ہر نبی کے دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیطان صفت لوگ، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے دل میں چکنی چپڑی باتیں، غروراً، دھوکہ دینے کے لیے، ولو شاء ربک ما فعلوہ، اگر تیرا رب چاہے تو وہ ایسا نہ کریں، فذرہم، تو چھوڑیے انہیں، وما یفترون، اور جو جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں ان کو بھی چھوڑیے، نظر انداز کیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
اور یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ مائل ہوں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولی یرضوہ، اور وہ اس کو پسند کر لیں، ولی یقترفوا ما ہم مقترفون، اور یہ اس لیے بھی تاکہ وہ کرتے رہیں برے کام جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے حق پر مبنی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی سچائی اور انصاف کے اعتبار سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نے کہنا مانا، پیروی کی لوگوں کی اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گے۔ یعنی یہ جو اصول ہے کہ میجورٹی جو کہے اس پر عمل کرو، یہ اصول غلط ہے۔ یعنی دین کا جو منشا ہے دین کی، وہ یہ نظر آتی ہے کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ خود اپنا نظام چلائیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ تو اسلام اپنی تمام تر ڈیٹیلز اور اپنے تمام تر محاسن کے ساتھ، خوبصورتیوں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دنیا کے سامنے آیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کو غالب کیا اور بلاوا آ گیا، پھر فتنے کھڑے ہو گئے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کے نہ دینے والے آ گئے، اور جو ایکسپینشن ہو رہی تھی سرحدوں کی وہ تو تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور خلافت، وہ ان تمام فتنوں سے لڑتے اور ان فتنوں کو فروغ کرتے گزر گئے، اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت ان میچڈ نظام حکومت ہے، ان میچڈ۔ حضرت عمر کو بھرپور موقع ملا کہ اب اسلام کے وہ محاسن دکھاتے جو اعلیٰ ترین اقدار ہیں آج سوسائٹی کی، وہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ حضرت عمر نے پریکٹس کر کے دکھائیں۔ آزادی، ایک عام مسلمان ان سے ان کے کرتے کے بارے میں پوچھ لیتا ہے نا واقعہ معلوم آپ کہ آپ نے خیانت کی ہے، یہ کرتا جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ تو اس کپڑے سے بنا ہے جس کا ایک ایک ٹکڑا مال غنیمت میں سے وہ کپڑا آیا تھا، اور ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا تھا، اور مجھے جو ٹکڑا ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنا۔ آپ تو مجھ سے لمبے قد کے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے ایک ٹکڑے سے زیادہ کپڑا جو ہے وہ اپنے لیے رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، کوئی پولیس والا اس کو بٹھانے کے لیے نہیں بھاگا، کسی نے اس پہ منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، آپ نے خطبہ روک دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا وضاحت کرو۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی والد محترم کو دے دیا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا۔ تو بدو کہتا ہے الان نسمع و نطیع، او یس، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ آپ ایک سرکاری سفر کرتے ہیں مدینہ منورہ سے فلسطین تک، اس لیے کہ وہاں مسلمان افواج کے کمانڈر نے آپ کو بلایا تھا کہ یہ شہر آپ کا منتظر ہے، اس لیے کہ عیسائی پادریوں نے فصیل کے اوپر سے کہا تھا کہ تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے
وقت ضائع نہ کرو، یہ شہر فتح ہوگا تمہارے ہاتھوں نہیں، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ، اور اس کی صفات بتائیں۔ تو مسلمانوں کے کمانڈر نے کہا یہ تو امیر المومنین کی صفات ہیں، لہذا آپ کو بلایا گیا کہ شہر آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور ایک خادم لیا اور راستے کا راشن لیا۔ اب چونکہ اونٹ کے اوپر راشن بھی لاد دیا گیا تو ایک ہی آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک منزل پر میں اونٹ پر سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کر پیدل چلنا، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے اور میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ جب آخری منزل آئی تو حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی باری تھی اور خادم کے سوار ہونے کی۔ اس نے عرض کی کہ امیر المومنین آخری منزل آ گئی ہے، ہو گئی، جو طے ہوا تھا اسی کے مطابق سفر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور جب بھی کوئی حاکم پبلک کو ویلفیئر دینا چاہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے تو سب سے پہلے اسے اپنی ضروریات کو کرٹیل کرنا پڑتا۔ جب بھی کوئی حاکم لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے اپنی سیکیورٹی جو ایکسٹرا پروٹوکول ہے وہ ختم کرنی پڑتی ہے۔ اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ تینوں ہمارے جو خلفاء ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ انہوں نے کوئی اپنی ایکسٹرا سیکیورٹی، کہ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ جب حکمران اپنی سیکیورٹی پر توجہ دینے لگے تو عوام انسیکیور ہو جاتے ہیں، اور اگر حکام عوام کی زندگی کو سیکیور بنانے کی فکر کریں تو پھر انہیں اپنی سیکیورٹی قربان کرنی پڑتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام نہیں چلا سکتے تو پھر بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں بادشاہتیں تھیں، فیوڈل لارڈز تھے اور بادشاہ تھے ان کے اوپر، اور بادشاہ جو ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ وہ قانون ہوتا ہے، وہی عدل ہوتا ہے، وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، یعنی مسلمانوں کا فرما روا بنایا گیا، تو ہی واز ایوری تھنگ۔ لیکن یہ قربانی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی حیثیت کو 1/3 پہ ریڈیوس کر لیا۔ ایک مجلس شورا بنائی، سینئر صحابہ اور سمجھدار صحابہ کی اوپر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی، ہر اہم ایشو اس میں لے کے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ لیجسلیچر کو علیحدہ کر دیا، مقننہ علیحدہ ہو گئی، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ حاکم سے ہٹ کر قاضی کا عہدہ بنایا، جس نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمن کیا، آپ اس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ یوں آپ نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ جوڈیشری کو علیحدہ کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی گورنرز مقرر کیے وہ سب کے سب وہاں کے لوگوں کے مشورے سے مقرر کیے۔ اسی کا نام ڈیموکریسی ہے نا، کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے میں سے جس کو پسند کریں اسی کو مقرر کریں، اوپر سے اس کا محاسبہ ہوتا رہے، لیکن اپوائنٹمنٹ میں چوائس انہیں کا ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں بھی کہ ان پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس میں بھی کوئی عوام کی رائے کو دخل ہوگا، نو وے۔ وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ،
اور اگر تم کہنا مانو گے زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کا، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وانہم الا یخرصون، مگر وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کو بھی خوب جانتا پہچانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اور کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ماننے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ تفصیل سے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے اللہ وہ چیزیں جو ما حرم علیکم، جو تم پر اب سے حرام کی ہیں، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ، جان نکلنے کو آ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنیاد پر بغیر کچھ جانے سمجھے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور یقیناً تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ عنقریب بدلہ پائیں گے ان گناہوں کا جو انہوں نے کمائے تھے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس ذبیحے کو جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو۔ وانہ لفسق، یقیناً ایسا کرنا نافرمانی ہے۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، البتہ شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے دوستوں کے شکوک و شبہات تاکہ وہ تم سے آرگو کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔